بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ نے جرائم کی دنیا کے بڑے بڑے نام سنے ہوں گے، کبھی ہالی ووڈ کی ایکشن موویز اور کبھی حقیقت پر مبنی مناظر میں ان جرائم پیشہ عناصر کی دنیا دیکھی ہوگی۔ کبھی بھارت کے انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کا نام سنا ہوگا، تو کبھی میکسیکو کے ڈرگ لارڈ جواکوئن گuzمان کا بدنام نام آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ لیکن جرائم کی ان دنیا میں چند خواتین ایسی ہیں جنہیں تاریخ کی سب سے خطرناک قاتل خواتین کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ان قاتل حسیناؤں کے کارناموں اور ان کے طریقہ واردات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک دلچسپ معلومات سے بھرپور ہمارا یہ چینل یونیورس ویو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو دوستو، ایک نظر بدنام زمانہ قاتل حسیناؤں پر۔ ماتا ہری، جسے ڈانسنگ ڈبل ایجنٹ بھی کہا جاتا تھا، 1876 میں ہالینڈ میں پیدا ہوئی۔ اس کا اصل نام مارگریٹ زیلے تھا، جبکہ وہ ہالینڈ کے ایک فوجی کپتان کی بیوی تھی۔ لیکن شادی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد وہ پیرس چلی گئی اور بطور رقاصہ زبردست شہرت بٹوری۔ ماتا ہاری نے پیرس کے اوپرا میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور قوانین سے بچنے کے لیے اپنی پرفارمنس کو مقدس رقص کے طور پر پیش کیا۔ آہستہ آہستہ اس کے چاہنے والوں میں وزیر، صنعت کار اور جنرل جیسی بڑی شخصیات شامل ہو گئیں، اور یہی تعلقات ماتا کی موت کا باعث بھی بنے، کیونکہ اس کی اس آسان رسائی کو دیکھتے ہوئے جرمنی نے اسے پیسوں کا لالچ دیا اور اتحادی فوج کی جاسوسی کرنے کی ذمہ داری دی۔ کہا جاتا ہے کہ ماتا ہاری نے خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل نہیں کیا، تاہم اس کی افواہوں اور جاسوسی کی وجہ سے 50,000 فوجی مارے گئے، اور جب فرانس کی حکومت نے ان معاملات کی تحقیقات کی تو اس پر جرم ثابت ہو گیا، جس کی سزا کے طور پر اکتوبر 1917 میں فائرنگ سکواڈ کے ذریعے اسے موت دے دی گئی۔ آج اس کی موت کے 100 سال بعد بھی دنیا اسے ایک بڑے قاتل کے طور پہ جانتی ہے۔ شارلٹ کورڈی 1768 میں فرانس میں پیدا ہوئی۔ کورڈی کا تعلق اشرافیہ سے تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ کہ اس نے انقلاب فرانس میں شمولیت اختیار کی۔ اس کا تعلق گیروننت سے تھا، جو کہ انقلاب فرانس کی اعتدال پسند شاخ تھی۔ کورڈی نے یان پال مرات کو قتل کیا، اور یہ قتل ہونے والا شخص جیکوبن گروپ کا ایک سینئر رکن تھا، جس کی وجہ سے اس گروپ کے دیگر ارکان بغاوت پر اتر آئے اور فرانس میں ایک دہشت کا دور شروع ہوا، جس کے نتیجے میں 16,500 افراد مار دیے گئے، اور کورڈی کو اس واقعے کے صرف 4 دن بعد سزائے موت دے دی گئی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 24 سال تھی۔ شی جین کوئی 1906 میں چین میں پیدا ہوئی۔ اس کا اصل نام شی گولن تھا، لیکن اپنے کوڈ نام کے طور پر اس نے شی جین کوئی کا نام منتخب کر رکھا تھا، جس کا مطلب تھا دوبارہ ابھرتی تلوار۔ 1925 میں اس کے باپ کو ایک جنگی سردار سن چین فانگ نے قتل کر دیا تھا، اور شی جین نے اس کے موت کا انتقام لینے کی ٹھان رکھی تھی۔ اپنے باپ کے قتل کے 10 سال بعد جب سن چین ریٹائر ہوا تو شی جین نے اس کو ڈھونڈ کر اس کے سر میں گولی مار کر اسے قتل کر دیا۔ سن چین ایک بدھ مت تھا اور قتل کے وقت وہ مندر میں عبادت کر رہا تھا۔ سن چین کو قتل کرنے کے بعد شی جین وہیں اپنی جگہ پر رکی رہی اور قریب کھڑے لوگوں کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور اس کا ایسا کرنا اس کے منصوبے کا حصہ تھا تاکہ وہ میڈیا اور عوام کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ ایک عدالتی کیس میں اس قتل کو دوسرے والدین کے احترام کی بنیاد پر معاف کر دیا گیا، اور شی چین 1989 میں اپنی طبیعی موت مری۔ ایجنٹ پینولیپی اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی ایجنٹ پینولیپی کو اریکا چیمبرز کے فرضی نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا فلسطینی گروپ بلیک ستمبر کے رہنما علی حسن سلامی کے قتل میں ملوث تھا، جو 1972 کے میونخ اولمپکس میں 11 اسرائیلی ایتھلیٹس کے اغوا اور قتل میں ملوث تھے۔ میونخ میں ہونے والے ہلاکتوں کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر نے آپریشن کی منظوری دی، جس کے تحت موساد کے ایجنٹس کو بلیک ستمبر کے ارکان کی تلاش اور انہیں اپنے کیے پر سزا دینا تھی۔ قتل کی 5 ناکام کوششوں کے بعد سلامی بالآخر 4 محافظوں سمیت مارے گئے۔ 1989 میں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ان کے اپارٹمنٹ کے باہر بم دھماکے کے نتیجے میں ان کی ہلاکت ہوئی۔ ایجنٹ پینولیپی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بم دھماکہ کیا، اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ سلامی کے فلیٹ کے قریب ایک سادہ زندگی گزار رہی تھیں۔ دھماکے کے بعد ایجنٹ پینولیپی غائب ہو گئیں اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن انہیں اپنا سامان پیچھے چھوڑنا پڑا، جس میں اریکا چیمبرز کے نام سے ایک برطانوی پاسپورٹ تھا۔ تو دوستو، آپ کو ان قاتل حسیناؤں کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔
اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔